محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز محترم مقام جناب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ، جو کہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ ذرا ان کی آمد سے پہلے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کڑی تے ویکھ لو رانا خلیق خان صاحب قصروری، شیر دل نوجوان، قائد نوجوان رانا محمد خلیق خان صاحب قصروری، اللہ انہاں دے والد محترم نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہاں دی کڑی تے ٹائم میں ویکھیا تے زیادہ ہے، ادھر تھوڑا ہے، لیکن میں انشاءاللہ ٹھیک 20 منٹ بعد 21 منٹ نہیں ہوئے گا، میری بات ختم ہو جائے گی، 21 منٹ نہیں ہوئے گا۔ میں توجہ تواڈی چاہواں گا کہ جڑیاں میں آیتاں پڑھنیاں نے تسی میرے ال توجہ کرنی ہے انشاءاللہ، اور میں صرف اپنے وقت نو سامنے رکھاں گا، جڑا 20 منٹ میں تواڈا ٹائم لینا ہے۔ اللہ تانوں جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، ٹھیک شاید احباب سمجھتے ہوں گے سب پابند نہیں نہیں کیتا بھائی انہوں نے پابند نہیں کیتا، میں اپنے آپ تے آپ پابندی لا رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا میرے نال مل کے محبت پیار پورے ذوق پورے شوق نال درود پڑھ لو، میرے نال مل کے پوری محبت نال پڑھنا ہے تے پتہ لگے کہ اہل حدیث درود پڑھ رہے ہیں پوری محبت نال۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے اللہ میری اور تہاڈی طرفوں پہنچائے جس پیغمبر یا رہبر رہنما مقتدا پیشوا دنیا دی کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، اللہ نے انہاں جہا کھلیا نہیں۔
جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب محمد. محبت میں ذرا سارے کہہ لو صلی اللہ. قبولیت دا ٹائم ہے. ویسے تے اج دی ساری رات ہی قبولیت آلی ہے. جس بزم مجلس محفل دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں ہون وہ مجلس محفل بابرکت ہویا کر دیئے. اور اے بابرکت فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس اللہ اپنی رحمت نال میرے پیارے بھائی مبلغ اسلام ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہوں دے رفقاء احباب جماعت اور میرے پیارے بھائی بڑے بھائی جان رانا محمد خلی خان صاحب پسروری اینڈ برادران اللہ توڑی ساریاں دی حاضری اور انہ دا انعقاد کرنا اے پروگرام قبول فرما لے. ہولی ہولی آمین آکھیجے سارے کبھو ہاں آمین. حضرات جس طرح نبی دی نبوت لئی انتخاب رب کردہ نبی دی نبوت لئی انتخاب رب کردہ نبی چوندہ تے کون نہیں بولے کون اللہ. اسی طرح نبی دے صحابہ نومی چوندہ تے کون آواز نہیں آئی پوری سلفیاں لی آواز ہونی چاہیے دیا ہاں ماشاءاللہ. اللہ وجد ذوق شوق نال نام لے کدا بڑا پیارا ٹائم ہے بڑا پیارا وقت ہے. حضرت رانا صاحب میں انشاءاللہ 3 باتاں صرف عرض کرنی ہے صرف 3 باتاں. پہلی بات تسا سن لئی کہ نبی دی نبوت دا انتخاب کرے تے اللہ نبی نو منتخب کرے اللہ صحابہ دا دل سینہ ایمان لئی چن لے تے پھر بھی اللہ. اگلی بات کہ میرے نبی میرے آقا میرے پیغمبر میرے سہنے آقا جنہ جیا دنیا تے آیا پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو بولے نہیں مرشد پھڑو جنہوں اسا چنے ہیں اس مرشد جیا آیا بھی کوئی نہیں تے بول آنا بھی کوئی نہیں. پیغمبر خود بھی عظمت والا کون پیغمبر جس نبی دی نبوت دے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکدا. نبی آپ بھی عظمت والا نبی دی امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس نبی آپ بھی عظمت والا نبی دی امت بھی اور نبی دے صحابہ بھی نبی دے اہل بیت بھی عظمت والے عظمت والا نبی. توجہ میری طرف عظمت والا نبی کون نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عظمت والا نبی شان والا محبوب کائنات دا امام رہبر کامل والی بقہا ساقی کوثر شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم. انج ہاتھ اٹھا لین تے منگن کدے کولو نہیں بولے یار توڑی آواز کیوں مٹھی ہوگی کدے کولو منگن صرف لفظ اللہ دا جواب ملنا چاہیے کدے کولو منگے عزیزان من آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا کون پیغمبر جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجال
ذالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. عامر عقیلہ کون پیغمبر جنات بارے میرا اللہ آپ اعلان کرے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. عامر عقیلہ کون پیغمبر کون نبی جنات بارے میرا خالق میرا مالک میرا اللہ آپ اعلان کردہ پہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. عامر عقیلہ کون پیغمبر جنات بارے اللہ کے الذین یتبعون الرسول النبی. عامر عقیلہ سفیر ختم نبوت وکیل ختم نبوت دائی ختم نبوت دا فرزند عامر عقیلہ تشریف فرمانے میں دیکھیا سفیر ختم نبوت مفتی قبیت اللہ شاکر حفظہ اللہ میں دیکھیا وکیل ختم نبوت مولانا اکرم ربانی صاحب میں آنا او میرے ختم نبوت دی وکالت سپورٹ دے مناظرے کرنے والے دے فرزند نو میں اعلان محبت نال پیغام دے کے اجازت چاہواں گا. عامر عقیلہ ایک کون ہے جڑا زمین پر لایا آسمان والے نے مبعوث کیتا اور لوگوں رب نے انہاں نو کلے آؤ جنہ تے بارے میں کہنا چاہنا ایک کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی رسنائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. عامر عقیلہ ایک کون آیا یہ سب تو بعد اندر آن والا عزت عظمت سب تو زیادہ پا گیا. اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت عزت دی گل ہوئے آسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا صرف تیری رسالت دی نہیں صرف تیری عظمت دی بات نہیں بلکہ سونیا میں تے قرآن اندر ایتاں اتاریاں میں تے تورات انجیل زبور اندر تیرا تذکرہ کیتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سارے کہو سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ کہاں ترجمہ دا انج تے پھر اگلی آیت تے پھر اگلی بات سناما اس انداز نہ سمجھ میرے سوہنے عربی چندہ رب شان ہے ودایا. میرے سوہنے عربی چندہ رب شان ہے ودایا. ختم الرسل دا سہرا سوہنے دے سر سجایا. میرے سوہنے عربی چندہ رب شان ہے ودایا. واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی. واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پیشانی. پلکات جس دا چرچا دنیا جی دی دیوانی. جی میں سونا سی چاندہ اویں رب بنایا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد
میں اس پروانے نو کیا سپیکر نو نہ چھیڑی اور جو مرضی کر لیں بہرحال نہیں اپنی اپنی مجبوری ہوندی ہے دوستاں دی میری واری میں تو کیا سی بالکل نہیں چھیڑنا پیغام بھی میں ہی کلیا سی باقی دیا کہ کسی نے ایک کو چھاڑ یہ کر وہ بہرحال توجہ بھائی 2-3 آتا پڑھا تے اپنی بات مقامہ اللہ عمل دی توفیق دے کہو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آقا رب دا قرآن آکے آؤ اور میرے مالک میرے اللہ نے آکے آؤ سونے تیری عظمت تیری عزت دیاں باتا تورات اندر انجیل اندر زبور اندر صحائف اندر میرے آقا پھر اللہ نے دوسرے مقام تے اس طرح اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ میرے آقا انہا لفظات غور کر والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا لوگو کون نے صحابہ میرے پیغمبر دی جماعت میرے پیغمبر دے جانثار تے غلام پیدا کرنے میرے آقا انہاں دا ذکر رب کہندا سونیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل میرے آقا ہن میں عرض کراؤ میرے پیغمبر نے ہاتھوں اٹھائے نے میرے آقا نے چہرہ پر انوار اپنے مالک دیوال کر لے آؤ میرے آقا غلاف کعبہ پکڑ لے آؤ میرے آقا اللہ دے گھر اندر بیت اللہ دے اندر میرے آقا تشریف فرمانے آکھے اللہ دعا چو ایک عطا کر دے میرے آقا منگ دا کونے یہ دے جیا سوالی کوئی نہیں اور لوگوں او دے جیا والی کوئی نہیں یہ جیڑا منگ رہے آوے یہ دے جیا فقیر کوئی نہ اور لوگوں او دے جیا غنی کوئی نہ یہ دے جیا منگن والا کوئی نہیں او دے جیا عطا کرنے والا کوئی نہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہاتھوں اٹھائے تے آکھے اللہ انہا دعا چودریاں چو ایک عطا کر دے اللہ عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے میرے آقا الفاظ نے اللہ اسلام دی عزت واسطے اللہ اسلام دی عظمت واسطے اللہ اسلام دے بولا بول بالے واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے عظمت دے عزت واسطے عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے میرے اللہ نے دل ویکھے آؤ میرے آقا دل پسند آیا لوگوں کی دا دل پسند آیا جدے بارے میرے پیغمبر آکھے آؤ عمر جنہ گلیاں تو گزر جاندہ وے انہاں گلیاں نو شیطان خالی کر دیندہ وے میرے آقا کون عمر جیڑا بولے زمین تے اللہ آسمانہ تو قرآن اتار دیندے میرے آقا ایک کون آ رہے آؤ توجہ کرو لوگو سونے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی میرے پیغمبر دی مراد آ رہی ہے میرے اللہ دی عطا آ رہی ہے رب نے آکھیا سونیا او ہوئی آئے گا جدا دل میں نو پسند ہوئے گا الزمہم کلمت التقوی وکانو احق بیہا اہلہا مندری تے اندر نگینہ جڑنا ہوئے تے بندہ مندریاں تے ڈزائن تلاش کر داوے آکھیا سونیا جیڑا تیرا غلام بنے گا میں او دا دل ویکھاں گا کہ تقوی دے اہل ہے یا کوئی نہ میرے آقا میرے آقا منگیا تے کون آیا انہوں دنیا عمر کہیں دیئے میرے آقا کون عمر جدے بارے میرے پیغمبر آکھے آؤ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اسے عمر دے بارے سیدنا امیر حمزہ کہہ دو حضرت علی کہہ دو آقا عمر آ رہا آقا عمر آ رہے کون کہہ رہے ہیں حضرت علی میرے نبی نے فرمایا آن دے اوے آن دے کول ساڑے آن دے عزت اسلام دینوں واپس نہ جان دے آن دے آئے عمر کہو درہ
رضی اللہ سارے نہیں بولے عمر ترجمہ کر دیں جی تھوڑا جا عمر کہو ذرا پھر کہو سیدنا امیر حمزہ چودھری نا سردار چودھری کہنے لگا آقا عمر اگر نیت ارادہ لے کے آیا ٹھیک تے آنا مبارک ویلکم اہلم وسہلم مرحبا تے جے نیت ٹھیک نہ ہوئی سونیوں گردن عمر دی ہوئے گی قدم تو آڈے ہونگے تے میرے نبی پتہ کیا نے فرمایا عمر آ نہیں رہا عمر آ نہیں رہا منو پتہ ہے میریاں دعاواں دا رزلٹ آ رہا ہے سارے کہو سبحان اللہ نتیجہ میریاں دعاواں دا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہودی مورخ عورت لکھے یہودی مورخہ عورت کوے اگر 10 سال عمر کنے 10 سال عمر اور زندہ رہ جاندے پوری دنیا چ اسلام دا پرچم لہرا رہا ہوں انگریز مورخ لکھے کہ ایک عمر کنے ایک عمر اور آ جاندہ تے پوری دنیا تے اسلام دا پرچم لہرا جاندہ کون عمر جس عمر نے کیا سی میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو مفتی صاحب میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا انشاءاللہ کفر دے نوابہ دیاں گردنا ٹوٹن گیا انشاءاللہ کمرہ پجن گیا کہو انشاءاللہ اے پاکستان دی قوم غیرت مندے اور اس ملک دی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا تو بہرحال میرے نبی دعا کی تھی رب نے عمر عطا کی تھا ہن اگلی گل عمر منگے دعا دوسری بات عمر منگے دعا تے کیا کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک میرے نبی دا عمر مراد نبی دماد علی رضی اللہ اللہ موت شہادت دی چاہی دیئے
موت شہادت دی چاہی دیئے وَجَعَلْ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ تیرے نبی دا شہر چاہی دا دعا مانگ لئی سارے صحابہ بیکھن لگ عمر مانگ رہا ہے تے عمر کہہ رہا ہے موت بھی شہادت دی تے شہر بھی نبی دا لیکن عمر تیرے منگن تو صدقے جاواں تے جنہیں رب کولو تینوں مانگ مانگ کے لے آؤ دی عظمت تو دنیا قربان کر دیاں حضرت عمر کہن لگے میں مانگ او دے کولو ریاں جڑا خالی نہیں لوٹاندہ آسمان تو آواز آئی محبوب تو منگیا میں عمر دیتا آج عمر کہہ رہا ہے موت شہادت دی شہر تیرے نبی دا التجا حضرت عمر دی دعا حضرت عمر دی عمر کہتے ہیں اللہ موت شہادت کی ہو شہر تیرے نبی کا ہو تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت شہادت کی ملے آسمان سے آواز آتی ہے عمر موت شہادت کی ہوگی صرف شہر مدینہ نہیں مسجد نبوی ہوگی مصلی نبی کا ہوگا مصلی کے پڑوس جو ممبر ہوگا وہ نبی کا ہوگا صرف ممبر نہیں بلکہ تجھے نبی کے ساتھ سلا دیا جائے گا موت شہادت دی شہر مدینہ مصلی نبی دا ممبر نبی دا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ ایک اور کھڑا ہویا شہر سیالکوٹ فرزند شہر سیالکوٹ تھا اللہ 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 میں تجھ سے موت شہادت کی مانگتا ہوں اللہ مجھے موت شہادت کی دینا اور دفن ہونے کے لیے جگہ یہاں عطا کر دینا کون تھا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اپنا نہیں بیگانہ مسلکن بیگانہ مسلکن عقیدتن بیگانہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب بولے کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ علامہ صاحب بلک بلک کر کہہ رہے اللہ موت شہادت کی دینا دفن ہونے کے لیے جگہ یہاں عطا کر دینا نوائے وقت اخبار میرے ٹیبل پہ آیا میں نے سرخی دیکھی قلعہ لچمن سنگھ چوک میں بم دھماکہ ہوا ہے احسان الہی ظہیر زخمی ہو گیا میں نے کہا احسان لئی لگتا ہے تیری ایک دعا کو اللہ نے شرف قبولیت سے نواز دیا ہے پھر میں دیکھا مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ طیارہ ریاض سے سعودی حکومت نے بھیجا ہے میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے میں نے کہا احسان الہی اللہ نے تیری دوسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے میرے بھائیو اسی او لوگاں جنہ نے صحابہ نو منیا تے من کے وکھایا اہل بیت دا احترام کیتا تے کر کے وکھایا جب تک زندہ رہیں گے یہ عمل جاری رکھیں گے آخر دعوانا الحمدللہ اصل حافظ صاحب نے نا جی حافظ صاحب سامنے نے پورے حافظ صاحب سامنے نے اسی پھول گئے ہیں منظر تے لگدا قاری اسماعیل عتیق صاحب نو یاد ہے ماشاءاللہ تے اے چونکہ بہت پیارے بھائی نے لو جی ایک یا دو آیتاں پڑھا گا انشاءاللہ ایک یا دو آیتاں اللہ پاک سانو ساریاں نو سن کے عمل دی توفیق دے کہہ دو آمین وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ
للبس فی بطنی الی یوم یبعثون، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں ہی رہی، اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون ہے جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں قاری القرآن، خطیب ذیشان، شاہ ترنم، امیر سوز و سخن حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا، اور ان کے خطاب کے بعد شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ حضرت حافظ صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان خطیب ذیشان، سفیر ختم نبوت، مجاہد ملت، سربراہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ساہیوال تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد اکرم ربانی صاحب، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد اکرم صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ساڑھی واری باسی کر دیتی ہوں۔ رانا صاحب، محد ساکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، بس بزم جام کرو جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لبثت فیکم عمرا من قبلی، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔
معجزاً میرے دل میں ان کی محبت ہے. تھوڑی جی اور بات چھڑ دے. معجزاً میرے دل میں ان کی محبت ہے اور ان کی محبت ہی میری زندگی کی لذت ہے. معجزاً میرے دل میں ان کی محبت ہے اور میں نے اپنے دل سے ساری حسرتیں مٹا ڈالی. میں نے اپنے دل سے ساری حسرتیں مٹا ڈالی. در پہ ان کے موت آئے بس یہی ایک حسرت ہے. در پہ ان کے موت آئے. میرے لیے سبحان اللہ نہیں کہتے آپ تھک گئے پتہ نہیں. در پہ ان کے موت آئے یہی ایک حسرت ہے. اور توجہ فرمائیے میری طرف. راضی ہوا جن سے خدا وہ آپ کے صحابہ ہیں. راضی ہوا جن سے خدا وہ آپ کے صحابہ ہیں. جن پہ ہوئی رحمت اس کی وہ آپ کی جماعت ہے. اور فاطمہ کے بیٹوں سے پیار تھا پیغمبر کو. فاطمہ کے بیٹوں سے پیار تھا پیغمبر کو. میرے قائد ستی قوم دے قائد نہیں. نعرہ تکبیر. ابھی تھوڑا سا اور زور لگا لو. نعرہ تکبیر. اہل حدیث یوتھ فورس. لہر تے غصہ آ گیا ہونا. توجہ فرماؤ ذرا. فاطمہ کے بیٹوں سے یاد ہے. توجہ فرمائیے ذرا. فاطمہ کے بیٹوں سے. یہ شعر آپ توجہ کے آپ بہت توجہ کا محتاج ہے. فاطمہ کے بیٹوں سے پیار تھا پیغمبر کو. فاطمہ کے بیٹوں سے پیار بھی عبادت ہے. معجزاً میرے دل میں ان کی محبت ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو سدا بہار بادشاہ ہے, جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا. انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج اس علاقے میں دوسری دفعہ حاضری کا موقع ملا ہے. جب پہلی دفعہ یہاں ایک گاؤں تھا سیف الرحمان صاحب کے پاس, تو وہاں 2:30 بجے ٹائم ملا تھا.
آج تھوڑی سے ذرا فاصلہ کم ہے تو 1:45 ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ محبت کی بات ہے، جتنا فاصلہ کم تھا ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال طبیعت کی بات ہوتی ہے، میں ذرا تقریب 12 بجے سے پہلے کروں تو اچھی رہتی ہے، 12 بجے کے بعد تو میرے اپنے ہی 12 بج جاتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ 12 بجے تو پہلے ہوئے گی۔ اب میں نے صرف 3 باتیں آپ کو بتانی ہیں، میری طرف توجہ ہے۔ میں یہ نہیں تقریر کرتا کہ زور سارا لگا دوں اور آپ کے اوپر سے تقریر گزر جائے۔ اب خاموشی سے 3 باتیں، کتنی شاکر صاحب نے بھی 3 کہی ہے تو میں نے بھی 3 ہی کہنی ہے۔ ہاں بہت ہی اختصار کراں گا، جو میرے قائد حکم ہے، پیچھے بھی قیادت آ گئی ہے۔ میں چونکہ ہمیشہ میرا مشن ہے ختم نبوت کے تحفظ، تو میں تو کوشش کرتا ہوں جہاں بھی جاؤں عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو۔ 3 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آج کا جلسہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ آئیں گی۔ کہو ذرا انشاءاللہ۔ پیغمبر با کردار ہوتا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ بولو، پیغمبر با کردار ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ہر پیغمبر اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ پیغمبر با اخلاق ہوتا ہے۔ باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلی کیا کہ پیغمبر با کردار ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، اہل مکہ کو بلایا، سرداران قریش میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی اہل شہر کے سامنے پیش کی۔ کہا شہر والو، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، میرا لڑکپن بھی یہاں گزرا ہے، میری جوانی بھی یہاں ہے، میرا جنم بھی اسی شہر میں ہے، میں یہاں کا ہی باسی ہوں، میری رات بھی یہاں گزری، میرا دن بھی یہاں گزرا۔ تو 40 سال کی ساری زندگی اب لوگوں کے سامنے پیش کر دی، تو کیا کہا؟ کیف وجدتمونی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کیسا پایا ہے، میری زندگی کیسی ہے، کیسا کردار رہا۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن کی بات نہیں، میرے آقا چھپ کے بات نہیں کر رہے، کہیں اپنوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، شہر کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر علل اعلان میرے پیغمبر نے کہا کیف وجدتمونی، مجھے کیسا پایا؟ تو جواب کیا ملا؟ ما جربناک الا صدقا، اے محمد تو سراپائے صداقت ہے، اے محمد تو امانت والا ہے، تو دیانت والا ہے، تو اخلاق والا ہے، تو پیار والا ہے، تو سلو جو انسان ہے، تو محبت کا درس دینے والا، تیری تو زبان بھی سراپائے صداقت ہے، تیرا کردار بھی سراپائے صداقت ہے۔ کہاں اتنا سچ مانتے ہو؟ کہاں ہاں اتنا ہی سچا مانتے ہیں۔ کہاں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کہا دیکھیں گے نہیں، غور کرنا میرے جملے پہ، دیکھنے کے بغیر ہی کہیں گے محمد تو سچ کہہ رہا ہے۔
دیکھیں گی بھی نہیں یقین کر لیں گی۔ کہا اگر یقین کر لو گے تو پھر کہو قولوا لا الہ۔ اب یہ وہ جملہ تھا اللہ اکبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مشرک کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دوست دشمن بن گئے۔ لیکن میں اپنی بات چونکہ اختصار ہے 40 سال کا کردار پیش کیا۔ اب ایک اور مسئلہ سامنے آیا، سارے دار الندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے محمد پہ کوئی الزام لگائیں، کوئی الزام لگائیں۔ ایک کہتا ہے شاعر کہہ دو، دوسرے کہتے ہیں نہیں تم کاہن کہہ دو، جس کی زیر صدارت ہو رہا ہے وہ کہتا پاگل ہو گئے ہو۔ کوئی شاعر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، کوئی کاہن بھی اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی ساحر ایسا ہوتا ہے۔ نہیں کیسے الزام لگا سکتے تھے جبکہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ابھی میں نے 10 منٹ بات کی ہے، انشاءاللہ 12 پر سوئی جائے گی تو میری بات ختم ہو جائے گی۔ توجہ فرمانا ذرا۔ ہاں جی، بات کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام میرے محبوب اس کائنات میں آئے تو سارا قرآن پیغمبر کی مدح کرتا ہے۔ مفتی صاحب دیکھیے، ہر سپارے کے اندر میرے قائدین موجود ہے، ہر سپارے کے اندر اللہ کی توفیق سے قرآن کے اندر پیغمبر کا کردار ہے، مصطفیٰ کی نعت خوانی ہے۔ توجہ فرمانا، میں نے پہلا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا۔ جب میں نے دوسرا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے پیغمبر تو نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہم نے تیرا چہرہ دیکھ کے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اور فرمایا جب میں نے تیسرا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں پیغمبر ہم نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ جب میں نے چوتھا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا۔ جب میں نے پانچواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے پیغمبر ہم تیری عدالت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ جب میں نے چھٹا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، پیغمبر ہم نے آپ پہ دین مکمل کر دیا۔ جب میں نے ساتواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پیغمبر کی خاشیت کو بیان کیا۔ جب میں نے آٹھواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کی نماز اور قربانی زندگی موت کو بیان کیا۔ اور جب میں نے 9واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کا رسول بنایا۔ جب میں نے 10واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، پیغمبر کی ہجرت کو بیان کیا۔ جب میں نے 11واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبر کی شفقت کو بیان کیا۔ جب میں نے 12واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فاستقم کما امرت، پیغمبر کی استقامت کو بیان کیا۔ جب میں نے 13واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کو داعی اسلام بیان
بیان کیا، جب میں نے 14واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرو۔ جب میں نے 15واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پیغمبر کی معراج کو بیان کیا۔ جب میں نے 16واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پیغمبر قرآن آپ کی زبان سے لگا تو آسان ہو گیا۔ اور جب میں نے 17واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب میں نے 18واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پیغمبر ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا۔ جب میں نے 19واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا الذی یراک حین تقوم، اے میرے پیغمبر جب تو قیام و سجود کرتا ہے میں آسمان کا رب تجھے نگاہیں لگا لگا کے دیکھتا رہتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ آئیے ذرا جب میں نے 20واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ، فرمایا اے میرے پیغمبر اس مکہ شہر کے رب کی عبادت کر۔ ذرا توجہ فرمانا، جب میں نے 21واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، پیغمبر قرآن پڑھو۔ جب میں نے 22واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر کو خاتم الانبیاء بیان کیا۔ جب میں نے 23واں پارہ دیکھا، ذرا توجہ فرمانا، ذرا میری طرف دیکھو، جب میں نے 23واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یار میری طرف دیکھو ذرا، حضرت مولانا صدیقی صاحب تشریف لائیں، شاعر اسلام، میری طرف دیکھو۔ قرآن نے کہا اے میرے پیغمبر انک میت وانہم میتون، آپ بھی سفر آخرت پہ روانہ ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی۔ جب میں نے 24واں پارہ دیکھا، توجہ فرمانا میرے بھائیو، قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بھی، پہلے حصے میں صادق بیان کیا، دوسرے میں صدیق کو بیان کیا۔ اور جب میں نے 25واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپ کی جماعت کو، آپ کی مجلس شورا کو بیان کیا۔ جب میں نے 26واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب میں نے 27واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جب بات کرتا ہے تو فرمایا میری وحی سے کرتا ہے۔ جب میں نے 28واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، آپ کو بحیثیت بشارت بیان کیا گیا۔ جب میں نے 29واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یا ایھا المزمل کہا۔ جب میں نے 30واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، آپ کو ساری رات میں کسی نے 30 پارے نہیں سنائے۔ بس اب میں نے 2 منٹ بات کرنی، 3 منٹ میں نے چھوڑ دینے ہیں۔ ہاں جی، ختم نبوت کی بات اب میرا دل چاہتا ہے چھوڑ ہی دوں، قائدین ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں جی انشاءاللہ ختم نبوت پھر بیان کریں گے، لیکن ایک بات ضرور سن لو، یہ مشن پتہ کس کا مشن ہے، یہ کیسا عظیم مشن ہے۔ آپ عظمت صحابہ کانفرنس سننے آئے نا، اس تحریک ختم نبوت کا بانی ابو بکر ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، یہ کون سی تحریک ہے؟ اس تحریک کے لیے کام کیا سید نذیر حسین محدث دہلوی نے، اس تحریک کے لیے کام کیا مولانا عبد المجید علی گڑھی نے، اس تحریک کے اندر کام کیا مولانا بشیر شاہ سوانی نے، اس تحریک کے لیے کام کیا سید عبدالحق غزنوی نے، اس تحریک کے لیے کام کیا مولانا قاضی سلیمان منصور پوری نے، اس تحریک کے لیے کام کیا مولانا اسماعیل
اسماعیل سلفی نے اس تحریک کے لیے کام کیا، مولانا رفیق پسروری نے اس تحریک کے لیے کام کیا، مولانا صدیق چونڈا نے اس تحریک کے لیے کام کیا، سید داؤد غزنوی نے اس تحریک کے لیے کام کیا، لکھوی خاندان نے، روپڑی خاندان نے اس تحریک کے لیے کام کیا۔ تیرے میرے شہید قائد مدفون طیبہ علامہ شہید نے، اور آؤ آج عزم کرے اللہ کی توفیق سے، ناز کیوں نہ کریں آپ سے نسبت والے، جب لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے۔ سبحان اللہ دے کہہ دو جان والا، ناز کیوں نہ کریں آپ سے نسبت والے، جب لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے، اور جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کے جنوں، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں قسمت والے۔ انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر ہمارے قائد موجود ہیں، ہم اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر ایک جملہ ہے تو صغر قائدین کی موجودگی میں کہہ دیتا ہوں، ہم حضرت شہید کا قائد شہید کا نام لیتے ہیں تجارت کے لیے نہیں، نام بڑھانے کے لیے نہیں، اپنے پولیسیاں چلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ جس طرح شہدائے اہل حدیث نے اپنی قربانیاں پیش کی ناموس رسالت کے لیے، انشاءاللہ ہم کسی وقت بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ حضرات، آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں قائد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، شاہین یوتھ فورس، سالار یوتھ فورس، نوجوانوں کے جیالے سپاہ سالار، الحمدللہ جن کا اعزاز ہے کہ وہ ہمیشہ سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جان نثار بھی ہیں اور ہمیشہ سے اپنی قیادت کے وفادار بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی چھتری تلے کتاب و سنت کی ترویج اور نفاذ اسلام کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں پیکر اخلاص سالار یوتھ فورس برادر مکرم جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربع ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ صرف میں تو چاہتا تھا بس حاضری لگواؤں اور رخصت چاہوں، برادر مکرم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کی یہ محبت ہے، تو انشاءاللہ میں حائل نہیں رہوں گا۔ میرے آپ کے محبوب خطیب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ وسط پاکستان جلوہ افروز ہیں۔ آج کچھ مصروفیت ہی آنا بھی چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسے امر مانے تھے نہیں آ سکتا تھا، لیکن پسرور کا جماعت سے وفاؤں کا ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے غور کیا کہ اللہ نے بھی محبوب علیہ السلام سے وفاؤں کے رشتوں کو نبھانے والوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پہ عمل کریں۔ جب رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفاؤں کو نبھانے والوں کو نظر انداز نہیں کرتے تو ہم تو ان کے دین کے نوکر ہیں، خادم ہیں، چاکر ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ہم نظر انداز کریں؟ تو انشاءاللہ یہ وفا کرنے والے، ان کا مول کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جنہوں نے محبوب علیہ السلام سے وفا کی، دو تین باتیں کروں گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفا کا رشتہ کیسے نبھایا؟ جب آپ نے اپنی معراج کا اعلان کیا کہ میں رات گیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر سارے آسمانوں کی سیر کی۔ آگے جب بیان کیا تو کفار نے اپنی عادت کے مطابق نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ کسی نے جا کے بتایا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اور پھر میں بتاؤں گا اللہ نے کیسے وفاؤں کے صلے دیے انہیں۔ ابوبکر صدیق کو کہا کہ کوئی یہ کہے راتوں رات میں نے مکہ سے بیت القدس تک کا سفر کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کوئی اور کہے تو نہیں مانوں گا، اگر یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو ضرور مانوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادر، جری، جرت مند، دلیر، شجاع، اسلام میں آتے ہیں۔ ہم نمازیں چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر آئے، کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب بھی ہم چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، آئیں علی اعلان بیت اللہ میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ یہ ہے وفا کا حق ادا کیا، آئیں چلیں گے۔ اور اس کے لیے تلواروں کو بھی نیاموں سے نکال لیا اور ہر وقت اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ عمر وہ تھے کہ زمین پہ جن کے دل میں خواہش ابھرتی تھی، کوئی سوال ابھرتا تھا، اللہ نے وفاؤں کا ایسا صلہ دیا، رب قرآن بنا کے اتارتا رہا۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہا مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ مسلمانوں کی بیوی عورتوں، اہل خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کے گھروں سے باہر نکلا کرو۔ بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے وفادار صحابی، کون سا ایسا موقع تھا کہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی ہو اور عثمان نے اپنی جیبوں کو روک کے رکھا ہو، سب کچھ نچھاور کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ اور جناب علی مرتضیٰ، حیدر کرار، شیر خدا، دماد رسول، ابو الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیا کہنے کہ پتہ ہے کہ کفار رات حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے لیے نعوذ باللہ من ذالک ان کے بستر تک پہنچے۔ ممکن تھا کہ آپ کی جگہ قتل بھی کیے جا سکتے تھے، لیکن وفاؤں کا رشتہ ایسے نبھایا
کہ کٹنا قبول کر لیا، اس کٹنے کے خطرے کو قبول کر لیا، چوم لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے، ایک طرف یہ وفاداروں کا گروہ ہے، عزت مآب گروہ ہے، جن کے بارے میں رب نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گروہ والے ہیں، طبقے والے ہیں، یاد رکھنا یہ صرف محمد کے دڑے والے نہیں ہیں، یہ میرے دڑے والے ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور لوگو، محمد کے دڑے والے آج کے بعد صرف محمد کے دڑے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے دڑے والے ہیں۔ اور کیوں نہ رب کہتا، رب نے خود قرآن میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں اور سلام ہو ان کو جن کو میں نے چن لیا۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، یہ چنندہ لوگ کون ہیں اللہ کے منتخب کردہ؟ پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ، وفادار صحابہ کو بھی خود منتخب کیا، اور انہی کے بارے میں اللہ خود آسمانوں سے سلام بھیج رہے ہیں۔ بات ایک طرف کرتا ہوں، اور پھر اللہ نے ان وفاداروں کی کتنی قیمت بڑھائی۔ اللہ نے کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے محبوب علیہ السلام، ان کے لیے معافی بھی طلب کیا کرو، ان کے لیے استغفار بھی کیا کرو، اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک بھی کیا کرو۔ بلکہ فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اے محبوب، اپنے جانثار، اپنے وفادار صحابہ کے لیے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود آسمانوں سے کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو، کہ اپنے وفاداروں کے لیے دعا کیا کرو۔ صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کے لیے بڑی سکون کا سبب ہے۔ ایک طرح تو وفاداروں کو رب یہ صلہ دے رہا ہے، اور اب بات اس طرف لا کے ختم کرنا چاہوں گا، وقت بڑا مختصر ہے۔ وفاداروں کو صلہ یہ ملے کہ ان کو اللہ نے کہا میرا دڑا ہے، ان کے لیے دعاؤں کی خود کا، ان کے لیے محبوب علیہ السلام کو خود کا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ، سعد، سعید، عشرہ مبشرہ، مکہ والوں اور حجت الوداع والوں، سب کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کن کے لیے؟ وفاداروں کے لیے۔ معلوم ہوا وفا بڑی قیمتی چیز ہے، اور جو وفا نہیں کرتے بے وفا ہیں، ان کے بارے میں محبوب دعا بھی کریں۔ رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے محبوب، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، یا چاہے 70 مرتبہ کریں، یہ آپ کے بے وفا ہے، ان کے لیے میں مغفرت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ آؤ میرے بھائیو، وفا کے پیکر اور امین بن جاؤ۔ وفاؤں کے صلے رب بھی دیا کرتا ہے، وفاؤں کے بدلے میں رب عظمت عطا کیا کرتا ہے، اور اپنے ضمیر کو بیچنے والوں کو، اپنی وفاؤں کے سودے کرنے والوں کو رب ان کا مقدر رسوائی اور ذلت بنا دیا کرتا ہے۔ اور جنہوں نے میرے محبوب سے وفا کی، رب نے پھر ان کے صلے دنیا میں بھی رہتی دنیا تک لوگوں کو دکھا دیے۔ قیامت تک لوگ یہ نظارہ دیکھتے رہیں گے، جہاں محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ان کے پہلوؤں میں ابو بکر و عمر بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات کروں، کیا خوب کسی شاعر نے کہا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ وفاؤں کی قیمت رب نے دی نا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک کی تے آ چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔